چیئرمین ولیج کونسل چھجڑ سیدہ، سب سے پہلے تو میں بنو سے لکی مروت سے آئے ہوئے مہمانوں کو اور ضلع مانسہرہ ہزارے کی دھرتی پہ ویلکم، خوش آمدید، بخیر آمدید کرتا ہوں۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں سمپل سی بات کروں گا، سادہ سا بندہ ہوں، زیادہ وہ گھما پھرا کے مجھ سے بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو کہا کہ میں 3 عذاب باپ پہ نازل کروں گا، ڈیسائیڈ کر لیں، ایک عذاب میں چھوڑ دوں گا، 2 عذاب میں کسی حالات پہ بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ کنفرم آپ پہ مسلط ہوں گے۔ قوم نے ٹائم مانگا کہ اے اللہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دے، ہم اس سوچ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اب عذاب کون کون سے تھے؟ ایک عذاب تھا کہ آپ پہ طاعون آئے گا، ایک عذاب یہ تھا کہ آپ پہ رزق کی تنگی ہوگی، اور تیسرا عذاب تھا کہ آپ میں بے اتفاقی آئے گی۔ قوم جب بیٹھا تو اس پہ سوچا انہوں نے، تو کہا کہ اگر طاعون آ گیا تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، اگر ہمارا اتفاق ہوا تو ہم ان کو دفنانا شروع کر دیں گے، تو بدبو سے اور مزید بیماری پھیلنے سے روک جائے گی۔ پھر سوچا اگر بھوک آ گئی تو کیا کریں گے، تو پھر کہا کہ تقسیم کر کے کھائیں گے، تھوڑی تھوڑی کھائیں گے، ہمارا اس میں بھی گزارا ہو جائے گا۔ تیسری بات جو بے اتفاقی کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بے اتفاقی نہیں چاہیے، کیونکہ بے اتفاق ہو گئے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ ہمیں یہ 2 عذاب منظور ہے، ایک بھوک کی اور دوسرا طاعون کی، ہم کو بے اتفاقی سے بچا، باقی یہ 2 عذاب ہم پہ نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اتفاق کرتے ہو تو میں آپ پہ کوئی عذاب نازل نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اگر ہمارا آپس میں اتفاق ہوا تو خدا کی قسم کوئی بھی ہمارا حق نہیں کھا سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستان میں، آپ بھی اس پاکستان میں اور میں بھی اس پاکستان میں ہوں، پاکستان میں تو جس نے 200-300 لوگ جمع کر دیے اس نے وزیر اعظم کو ہٹا دیا ہے۔ کمال کرتے ہو یار، کمال کرتے ہو۔ پرسوں لوگوں نے، کچھ لوگ جمع ہوئے، عمران خان کو ہٹا دیا، اس سے پہلے کچھ لوگ جمع ہوئے، نواز شریف کو ہٹا دیا، اور ایم این اے ایم پی اے لوگوں نے ہٹایا۔ ایم این اے اور ایم پی اے کے لوگوں کی ضلع میں، تحصیل میں چند لوگوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ گاؤں کے ہر غریب کے ساتھ، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر جگہ میں لوگوں کے ساتھ ہماری ریلیشن ہے۔ ہم بہن اور بھائی کے درمیان میں صلح کرتے ہیں، ہم بیوی اور خاوند کے درمیان میں صلح کرواتے ہیں، ہم لوگوں کی گلیاں بنواتے ہیں، ہم رات کو لوگوں کے غم اور خوشی میں جاتے ہیں۔ لوگ تو ہمارے پاس ہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ حکومت دیکھنا چاہتی ہے تو خدا کی قسم کل دیکھو ہم کتنے لوگ لا سکتے ہیں۔ ایک دستخط کی کیا بات ہوئی کہ ہم اپنا دستخط نہیں کریں گے؟ بیوی ہماری ہے اور طلاق اس کو پڑوسی دے گا، یہ بیوی ہمیں نہیں چاہیے۔ حکومت میں نہ نون کو جانتا ہوں، نہ میم کو جانتا ہوں، نہ لام کو جانتا ہوں۔ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دے دے، اگر ہمارا حق ہمیں نہیں ملا تو ہم نے پاکستانی سیاستوں سے سیکھا ہے اپنا حق چھیننا، ہم چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے بھائی، آپ لکی مروت سے آئے ہو، میں پشتو میں ایک مصرع آپ کے لیے کرتا ہوں۔ وہی تچے دا پوری چم نگوری مالا پکار دے چے سر تو رو درے گا۔ جناب والا، آپ اگر لکی مروت سے ہزارہ کی دھرتی پہ آئے ہو تو ہم ہزارہ کے لوگ ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہم سوئے ہوئے۔ ہم انشاءاللہ، آپ اگر 1 قدم آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم 10 قدم آگے جائیں گے۔ اور جہاں تک کہ میں نے اور ایم پی اے کی بات ہے، میرا ایم پی اے ہمارا نواب صاحب ہے، نواب زادہ صاحب میری یہ بات سنتا ہوگا اور مجھے ذاتی طور پہ جانتا بھی ہے۔ اگر ہمارے حقوق میں اس نے ٹانگ اڑائی تو دوسرے بار یہ ایم پی اے نہیں ہوگا، میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اعظم خان میرا رشتہ دار ہے، ہمارے حق کے لیے بات کرے گا اللہ کے حکم سے، نہیں کرے گا تو ہم ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تب جا کے ان سے بڑا آدمی بنتا ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ آواز اٹھانے سے
परहेज करेंगे, नहीं उठाएंगे, खुदा की कसम इसको कोई भी एमएलए एमपीए नहीं बोलेगा। इंशाल्लाह मेरे भाई, हमारा जान, हमारा माल और हमारे जनवा, हमारी बरादरी इसके साथ हमारे साथ होगी। हम अपने जाती हक के लिए सारी पार्टियां कुर्बान करते हैं। कोई भी जिस पार्टी से हो वो कुर्बान कर दे उसको, क्योंकि सबसे पहले अपना हक है। जो बंदा अपना हक नहीं ले सकता, वो दूसरे का हक क्या लेके देगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि सबका वो अवाम के साथ होता है, और अवाम के साथ हम चेयरमैनों के साथ से ज्यादा किसी की रिलेशन नहीं है। सबसे ज्यादा अवाम में हम रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक रहते हैं। कोई एमएलए, कोई एमपीए सिवाय इलेक्शन के किसी और गरीब अवाम के पास नहीं आता और उनके पास नहीं जाता। हम अगर चाहें तो ये पूरे इलाके उठा के जिधर भी चाहे वहां पर इख्तिजाज कर सकते हैं। और हम हुकूमत पाकिस्तान को ये बात बरमला कहना चाहते हैं कि हमारा हक हमें दे। अगर बीवी हमारी है, खर्च हम देंगे, मकान हम देंगे, रोटी कपड़ा हम देंगे, इज्जत हम देंगे, तो तलाक भी हम देंगे। तलाक पड़ोसी नहीं देगा। पड़ोसी को बोलो कि अपने बीवी को तलाक दे, हम अपनी बीवी को तलाक देंगे। दिल बहुत करता है कि बहुत बातें करूं, लेकिन बहुत से लोग और भी बैठे हुए। और इसी के साथ एक बार फिर जिला मानसरा के जनाब इसरार अहमद खान साहब, फूल खान साहब, बाकी भाइयों के मुझे नाम नहीं आते, सॉरी, सबको आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें बुलाया। हमें तो ये टॉपिक का पता नहीं था कि किस टॉपिक पे हम बोलेंगे। मैंने कलुगी में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया पे बोला है कि तमाम चेयरमैन जो है वो मानसेरा को आ जाए, लेकिन मेरे पास सब्जेक्ट नहीं था कि मैं किस बात पे उनको बुलाऊं। काश अगर मुझे पता होता कि ये इख्तियारात के बारे में हम यहाँ जमा हो रहे हैं, तो तहसीलुगी के जितने भी चेयरमैन थे वो आज इंशाल्लाह यहाँ होते। और आइंदा के लिए आपका जहां भी प्रोग्राम होगा, तहसीलुगी के चेयरमैनों का मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं कि मैं उनको अपने साथ लेके, अगर पेशावर में हो, अगर लकी मरवत में हो, अगर इस्लामाबाद में हो, तो मैं तहसीलुगी के तमाम चेयरमैन लेकर वहां पे आऊंगा। धरना होगा, धरना भी देंगे, डरेंगे नहीं इंशाल्लाह। और अपना हक, अगर हमारा हक हमें इज्जत के साथ ना दिया तो खुदा की कसम हम छीन के लेंगे अपने हक को। बहुत मेहरबानी, वस्सलाम।